بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ مدینے کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا جو اپنا وطن شام چھوڑ کر یہاں آیا اور وادی مہروز کے قریب جو مدینے کے مشرق میں واقع ہے آباد ہو گیا۔ یہاں انہوں نے قلعے بنائے اور رفتہ رفتہ یہ علاقہ انہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا تھا، جیسے ان یہودیوں نے مشرکین کے اکسانے پر غزوہ خندق کے موقع پر توڑ دیا اور عہد شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ کو تحقیق کے لیے بنو قریظہ بھیجا۔ چنانچہ جب یہ افواہ درست نکلی تو پیغمبر خدا نے 23 ذی القعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 3000 صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تاکہ ان کو عہد شکنی کی سزا دی جا سکے۔ یہ محاصرہ قریباً 1 ماہ تک جاری رہا اور صرف تیروں سے جنگ ہوتی رہی۔ اس تمام عرصے میں بنو قریظہ کی مدد کے لیے مشرکین وغیرہ میں سے کوئی بھی آگے نہ آیا اور بالآخر انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ قریباً 700 یہودیوں کو گرفتار کر کے معاہدے کے مطابق قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے ان کے مال ضبط کر لیے گئے، جن کی تقسیم کا اختیار پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ انہی اسیر عورتوں میں ایک خاتون ریحانہ بھی تھیں جو کہ بنو قریظہ کے سردار شامون بن زید کی بیٹی اور حاکم کی بیوی تھی۔ ابن سعد علیہ رحمہ کے مطابق آپ زید بن عمرو خنفہ کی صاحبزادی تھیں جو کہ بنو نصیر سے تھے، اور آپ کی شادی حکم نامی یہودی سے ہوئی تھی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن سعد روایت نقل کرتے ہیں کہ ریحانہ کا شوہر حکم ان کی بہت عزت اور محبت کرنے والا تھا، اسی لیے آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے بعد کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن غزوہ بنو قریظہ جب برپا ہوا تو حکم بھی ان یہودیوں میں شامل تھا جو قتل کر دیے گئے تھے، اور ریحانہ ان خواتین میں شامل تھی جنہیں اسیر بنایا گیا تھا۔ ریحانہ خود کہتی ہیں، میں ان خواتین میں شامل تھی جو حضور کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضور نے ان میں سے مجھے علیحدہ فرما دیا اور اس میں خدا کو میرے لیے بھلائی و خیر منظور تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منظر بیت بنت قیس کے گھر چند ایام کے لیے بھیج دیا، یہاں تک کہ قیدی قتل کر دیے گئے اور لونڈیاں اور غلام باندھ دیے گئے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں آپ سے شرمانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لو تو رسول اللہ تمہیں اپنے لیے چن لیں۔ میں نے عرض کیا، میں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ پس حضور نے مجھے پر اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے مجھے آزاد کر دیا اور 500 درہم حق مہر مجھ سے نکاح فرما لیا کہ جس طرح دیگر امہات المومنین کے حق مہر تھے۔ منظر کے گھر میں حضور علیہ السلام نے مجھ سے شب عروسی گزاری اور دیگر ازواج کی طرح میری باری بھی مقرر فرما دی اور مجھ سے پردہ کرایا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام میری بہت عزت اور خیال فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا، کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو قریظہ کے قیدی مانگ لیتی تو حضور انہیں آزاد فرما دیتے۔ آپ نے جواب دیا، خلوت سے پہلے ہی تمام قیدی باندھ دیے گئے تھے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح حضور سے 6 ہجری میں ہوا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس
ہوئے تو آپ انتقال فرما گئیں اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ ابن سعد علیہ رحمہ نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے، حضور نے حضرت ریحانہ پر اسلام پیش کیا، جیسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد حضرت ریحانہ کو سوتنوں سے سخت غیرت آئی، جس کی وجہ سے حضور نے ان کو ایک طلاق دے دی، مگر یہ اپنی جگہ پر جمی رہیں اور طلاق کا بے حد غم کیا اور ہر وقت روتی رہتیں۔ پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو آپ سے رجوع فرما لیا۔ اس ضمن میں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ریحانہ کو ام منظر سلمہ بنت قیس کے گھر بھیجا تو وہ وہیں رہیں، حتیٰ کہ ایک حیض کے بعد آپ پاک ہو گئیں تو ام منظر نے حضور کو اس کی اطلاع کی۔ حضور تشریف لائے اور حضرت ریحانہ سے فرمایا، اگر چاہو تو میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں اور چاہو تو لونڈی ہی رہوں۔ بولیں، یا رسول اللہ، میری لونڈی بن کے رہنا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سہولت ہے، بس آپ لونڈی ہی رہیں تاکہ وفات پا گئیں، یعنی حضور نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ پر اسلام پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم کے دین پر قائم رہوں گی۔ آپ کا انکار کرنا حضور کو بہت گراں گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور جب آپ صحابہ میں تشریف فرماتے تھے تو آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور فرمایا، یہ ابن صحیح ہے اور ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کی بشارت لے کر آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمیشہ کی طرح سچ ہوئی۔ ابن صحیح نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ پس حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا تا دم وفات لونڈی کی حیثیت سے ہی رہیں۔ یہ تمام روایات طبقات ابن سعد سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام جلد 2 میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہیں۔ الصحابہ میں ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں بطور کنیز رہیں، جبکہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور نے آپ کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ریحانہ کا وصال حجۃ الوداع سے واپسی پر ہوا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ وصال فرمائی اور جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ریحانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی تھی۔ علامہ عبدالبیر کا یہی موقف ہے، جبکہ وقدی نے نکاح کی بات کی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور جوانی میں ہی رحلت فرما گئیں۔ آپ کی قبر اطہر جنت البقیع میں ہے۔ دعا ہے، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کا ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔